یہ ہے نیوزی لینڈ پیسیفک اوشن کے بالکل ساؤتھ میں تقریباً 4000 کلومیٹر دور سب سے بڑی دوسری پیس فل کنٹری ہے۔ انڈیا اور پاکستان میں رہنے والے زیادہ تر لوگ اسے کرکٹ کی وجہ سے ہی جانتے ہیں، پر نیوزی لینڈ دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے، خاص کر اپنی بڑی بڑی ماؤنٹن رینجز، خوبصورت لیکس اور ہائی کوالٹی آرگینک فوڈ کی وجہ سے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ آلریڈی پتا ہوگا کہ مشہور مووی لارڈ آف رن بھی نیوزی لینڈ کی انہی خوبصورت وادیوں میں بنی ہوئی ہے۔ نیوزی لینڈ کا موسم بالکل یوکے کی طرح ہے، ہلکی سی گرمی، لاونگ ونٹرز اور اچھی خاصی بارش، مگر اس کے باوجود نیوزی لینڈ کی پاپولیشن یوکے کی پاپولیشن کے سامنے 7% بھی نہیں۔ اگر آپ نیوزی لینڈ کا میپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ نیوزی لینڈ کا 80% حصہ بالکل خالی ہے اور وہاں کوئی نہیں رہتا۔ نیوزی لینڈ کی 70% آبادی ادھر نارتھ میں رہتی ہے اور نارتھ کے بھی 50% آبادی اس آکلینڈ شہر میں رہتی ہے۔ اتنا زبردست موسم، خوبصورت سندری اور لانگ لائن ریٹ اور ہائی سٹینڈرڈ لیونگ کے باوجود 80% نیوزی لینڈ خالی کیوں ہے؟ اور یہ جانتے ہیں اس سوال کا جواب؟ اگر آپ دنیا کا ورلڈ میپ دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نیوزی لینڈ باقی ملکوں سے بہت دور ہے۔ مثلاً اگر آپ کراچی یا ممبئی سے جہاز میں بیٹھے ہیں تو آپ پورا عربین سی اور انڈین اوشن کراس کر کے 18 سے 22 گھنٹے کے سفر کے بعد ہی آپ نیوزی لینڈ پہنچ سکتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اتنی دور اس آئی لینڈ تک پہنچا کیسے؟ اب یہاں پر ملٹیپل ویوز ہیں۔ اگر ہم نیوزی لینڈ کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں تو وہاں پر یہ لکھا ہے کہ آج سے لگ بھگ 1000 سال پہلے 1320 سے لے کر 1350 کے بیچ ماوری لوگوں نے نیوزی لینڈ کو ڈسکور کیا تھا۔ لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنا پرانا آئی لینڈ چھوڑ کر نیوزی لینڈ آئے ہی کیوں؟ اس سوال کا جواب پتہ لگانے کے لیے جب ہم نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ ماوری کے اپنے ہسٹوریکل ریکارڈز میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ ماوری کے ٹریڈیشنل کے مطابق نیوزی لینڈ 13 صدی میں نہیں بلکہ اس سے بھی 500 سال پہلے 75 AD میں کوپے نام کے شخص نے ڈسکور کیا تھا۔ کوپے ایک فشر مین تھا جو اپنے اور اپنے ٹرائب کے لیے مچھلیاں پکڑتا تھا۔ تو پھر کچھ ایسا ہوا کہ جب بھی وہ مچھلی یہاں پکڑنے کے لیے جال لگاتا تو وہاں پر موجود مچھلیاں دریا میں موجود آکٹوپس کھا جاتے اور ان لوگوں کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگتا۔ اب جو کہ ان کا مین فوڈ سورس تھا ہی مچھلی، تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پھر اس کا حل یہ نکالا گیا کہ کوپے اور اس کے ساتھ ہی سمندر میں کہیں اور جا کر کسی اور آئی لینڈ کا پتہ لگانے کی کوشش کریں گے جہاں پر کھانے پینے کی اچھی خاصی سطحیں ہوں، اور اسی مقصد کے ساتھ کوپ ہے اور اس کا ساتھی پیسیفک اوشن میں اتر گئے۔ ان کے کچھ دنوں کے سفر کے بعد ہی ان کو ایک بڑے بڑے پہاڑوں والا ایک آئی لینڈ نظر آیا۔ یہ نیوزی لینڈ تھا، سی فوڈ، بھیڑ بکریاں اور پھلوں سے مالا مال آئی لینڈ جس پر کوئی اور دوسرا انسان نہیں تھا۔ یہ کوپے اور اس کے ٹرائب کے لیے پرفیکٹ جگہ تھی۔ کوپے نے چند ساتھیوں کو پولینیشن آئی لینڈ بھیجا تاکہ وہ باقی لوگوں کو اس آئی لینڈ کی خبر دیں، اور اس طرح نیوزی لینڈ پر ماوری لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے۔ 17ویں صدی تک ماوری لوگ سکون سے اس آئی لینڈ میں رہتے رہے۔ دوسرے آئی لینڈ سے بہت دور اس آئی لینڈ پہ موجود لوگوں کی نہ تو کسی سے کوئی دشمنی تھی اور نہ ہی کسی سے کوئی خطرہ، مگر یہ سب بہت جلد بدلنے والا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ویسٹرن ایشین اپنی طاقت بڑھانے کے لیے پوری دنیا میں پھیل رہی تھی۔ ایکسپلورر کو بھیجا جا رہا تھا کہ وہ آئی لینڈ کنٹریز اور کانٹینٹس ڈسکور کریں جن پر قبضہ کر کے وہ کنٹریز اپنی پاور بڑھا سکیں۔ 1642 میں ایک ٹیسٹ مین نے نیوزی لینڈ کو ڈسکور کیا، مگر جب اس نے وہاں اترنے کی کوشش کی تو ماوری لوگوں کے ساتھ زبردست خونی لڑائی ہوئی اور مجبورنہ انہیں بھاگنا پڑا۔ 1769 میں ایک برٹش جیمس کک اسی کنٹینٹ کو ڈھونڈتا ہوا نیوزی لینڈ آ پہنچا۔ تو پھر جیمس کے فوجیوں اور ماوا لوگوں میں زبردست لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں کئی ماوری جیپس بھی مارے گئے اور جیمس واپس چلا گیا۔ لیکن اس دفعہ اس نے نیوزی لینڈ سے اس سارے سفر کا ڈیٹیل میپ بنا لیا اور اسی میپ کے تھرو 18ویں صدی میں یورپین اس آئی لینڈ پر آنا شروع ہوئے، اور اس بار انہوں نے ماوری لوگوں کے ساتھ بڑے سمارٹ طریقے سے ڈیل کیا۔ پرافٹ کا لالچ دے کر برٹش لوگوں نے اپنے لیول پورٹس بنانا شروع کی، اور پھر 100 سال بعد ہی برٹش نے نیوزی لینڈ کا کمپلیٹ کنٹرول لے لیا۔ برٹش اور ماوری لوگوں کے درمیان 1840 میں ایک ٹریٹی سائن ہوئی جسے ایدی ٹریٹی آف ویتانگی کہا جاتا ہے، اور ایسی ٹریٹی کے سائن کے بعد ہی برٹش اور یورپین کا آفیشلی امپائر کا حصہ بن گیا۔ اس وقت معاون لوگ کی پاپولیشن قریباً 2 لاکھ تھی
और अगले 100 साल होता कि पॉपुलेशन 2 लाख से बढ़ने के बजाय 40,000 तक जा पहुंची, और उसकी 2 मेन रीजंस थी। असल में जब यूरोपियन उधर आए तो उनके साथ वो बीमारियां भी उधर आएं जो इस वक्त यूरोप में आम थी। प्रॉब्लम ये थी मावा लोगों में उन डिजीज की कोई क्वालिटी डेवलप नहीं हुई थी, और इसीलिए यूरोपियन इमिग्रेशन के बाद मावरी लोग आम बीमारी में मुब्तला होकर मरना शुरू हो गए। दूसरा, 19वीं सदी में न्यूजीलैंड एक बहुत वायलेंट जगह बन गई थी। ट्रीटी ऑफ वादंगी के सिर्फ 5 साल बाद ब्रिटिश और मावरी के लोगों के दरमियान इस आइलैंड को लेकर एक वार शुरू हो गई, जो अगले 40 साल तक चलती रही। इस वार में बहुत ज्यादा लोकल मावरी मारे गए। फाइनली ये सिलसिला 1881 में जाकर रुका, जब मावरी के सारे बड़े चीफ्स मारे गए थे और मावरी मूवमेंट पूरी तरह क्रश हो चुकी थी। और इसी तरह न्यूजीलैंड में 20 और ब्रोकर्स का सफर फाइनली शुरू हुआ। लेकिन फिर भी जैसे हमने वीडियो के शुरू में दिखाया था, न्यूजीलैंड का इतना सारा एरिया खाली क्यों है और सारे लोग नादरन आइलैंड में ही क्यों रहते हैं? असल में न्यूजीलैंड का ये सदर रीजन खाली इसीलिए है कि क्योंकि इस सारे एरिया में रहना कंस्ट्रक्शन करना नियरली इम्पॉसिबल है। न्यूजीलैंड के सदर पार्ट में माउंटेन रेंजेस हैं। इस सारे एरिया में हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और जमीन इतनी अनइवन है जैसे कि बेसिक इंस्ट्रक्शन जैसे कि रोड बनाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पहाड़ों के दूसरे साइड की सतह भी बहुत खुश्क और अनफर्टाइल है, जिसकी वजह से यहाँ पे इरिगेशन भी नहीं हो सकती। इसीलिए न्यूजीलैंड के मोस्ट पॉपुलेशन उधर नार्दर्न आइलैंड पर ही रहती है। इसी के साथ आज की वीडियो हम इख्तिताम पजीर करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।